أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 جس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی، اور اس سے اگلی آیت نمبر 12 اور اسی صورت کی آخری آیت کریمہ، یہ 3 آیات امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم میراث میں اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پورے قرآن مجید میں یہ 3 آیات ہیں جن پر پورے علم میراث کی بنیاد قائم ہے۔ باقی جتنی احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انہی 3 آیات کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ علم میراث کیا ہے؟ وہ بنیادی اصول و ضوابط اور قواعد جن کی بنیاد پر کسی میت کے چھوڑے گئے ترکہ، چھوڑے گئے مال و دولت یعنی ترکہ کی اصحاب الفرائض میں یعنی اس کے وارثوں میں جو تقسیم ہوتی ہے اس کو علم میراث کہتے ہیں۔ سادہ سی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ترکے کو وارثوں میں تقسیم کرنے کے قواعد و ضوابط کو سیکھنے کا نام علم میراث ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے جو چند مشکل مسائل ہیں ان میں سے شاید عوام الناس کے لیے
یہ سر فہرست مسئلہ ہے جو سب سے مشکل لگتا ہے، اور اس علم کے اندر میتھمیٹکس بھی، حساب بھی، ریاضی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کئی علوم اس علم کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ علم میراث کے متعلق کچھ بنیادی باتیں پہلے سماعت فرما لیجئے۔ علم میراث میں یا علم وراثت میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض وہ میت کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے، ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میت کے کچھ اور بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی قریبی ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے حصے بدلتے رہتے ہیں۔ اصحاب الفرائض کے حصے ان کو دینے کے بعد بھی اگر کچھ ترکہ بچ جائے تو وہ ان دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ کہہ لیں کہ دوسرے درجے کے رشتہ دار ہیں۔ دو طبقات بنائے ہیں اہل علم نے بات کو سمجھنے کے لیے، ایک کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے طبقے کے رشتہ دار باقی بچتے ہیں ان کو اسبا کہا جاتا ہے، یا اسبات، اس کی جمع عین سے۔ تو پہلے مال اصحاب الفرائض میں تقسیم ہوگا، اور اس میں سے جو بچ جائے پھر وہ اسبات میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی میت کے پہلے درجے کے رشتہ دار موجود ہی نہ ہوں اصحاب الفرائض، تو پھر اس کا سارا مال ہی اسبات میں، یعنی نسبتاً کچھ دور کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وراثت کے متعلق ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، یعنی ہماری چھوڑی گئی مال و دولت جو ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ ہماری چھوڑی گئی وراثت، ترکہ، مال و دولت وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی جس طرح عام انسانوں کی دولت تقسیم ہوتی ہے ان کے رشتہ داروں میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے چچا کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ میں اس کی جائیداد کا وارث بن جاؤں، یا ایک بیٹا اپنے باپ کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ یہ جلدی جلدی جائے اور ساری جائیداد مجھے مل جائے، تو ایسی صورت میں اس قاتل کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ اس قتل کی بات ہے جو جان بوجھ کے ہوتا ہے۔ قتل خطا اور چیز ہے، جیسے کسی ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی آ کے فوت ہو جائے، یا غلطی سے گولی چل گئی۔ اسی طرح وراثت کے متعلق ایک قاعدہ قانون یہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے کچھ حصوں کا تذکرہ کیا، اور حصوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے آخر میں فرمایا، اور سورۃ النساء کے اندر کئی مقامات پہ ایسا ہی ہوگا، آخر میں اللہ پاک نے حصوں کے بعد آخر میں انتہائی اہم بات کا تذکرہ آخر میں بھی کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سارے حصے تقسیم ہوں گے من بعد وصیۃ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، او دین
من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا پھر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے بھی، وصیت اور قرض میں سے بھی، پہلے قرض ادا کیا جائے، پہلے قرض سب سے ادا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی میت کا کوئی وارث موجود نہیں ہے خرچ کرنے والا، اس کے کفن دفن کے انتظامات بھی اگر کرنے پڑیں تو وہ بھی اسی میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی قرض ہے، مثلاً اس کا کوئی اصحاب الفرائض میں سے یا قریبی رشتہ داروں میں سے اس میت کا کوئی وارث نہیں تھا، اور کسی اور شخص نے اس پہ خدا ترسی کرتے ہوئے اس کو ہاسپٹل میں لے کے گیا، اس کا علاج معالجہ کرواتا رہا، اب اس پہ اس کا لاکھوں روپے خرچ آ گیا فرض کریں، تو اب وہ شخص جو اس میت پہ خرچ کر رہا تھا فوت ہونے سے پہلے، اس نے جو 1,00,000-2,00,000-4 روپیہ اس پہ لگایا ہے، وہ اس کی وراثت میں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ مجھے پیسے دیے جائیں، کیونکہ وہ بھی قرض ہی کی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ترکے میں سے کفن دفن کے انتظامات اور قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور وصیت بھی شرعی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر غیر شرعی وصیت ہوگی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ مثلاً کسی گناہ کی وصیت کی ہے کسی نے، تو اس گناہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی کر دی ہے تو اس ساری وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو کم کر کے 1/3 تک لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے قریب پوچھا تھا نا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنی دولت میں سے، مال و دولت میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے رہے کہ کیا میں 2/3 وصیت کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ 2/3 کا مطلب ہے اگر 3 لاکھ روپے ہے تو اس میں 2 لاکھ روپیہ وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/2 کر لوں، یعنی اگر 3 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلے 1/3 کر لوں، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ۔ 3 لاکھ کی مثال میں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگوں کو 2/3 اور 1/2 اور 1/3 کی جلدی سمجھ نہیں نہ آتی۔ تو 2/3 کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس اگر 3 لاکھ ہے تو اس میں سے 2 لاکھ کی وصیت کر جاؤں، اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ تو بہت زیادہ نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا 1/2، یعنی ٹوٹل جائیداد کے 2 حصے کر کے ان میں سے 1 حصہ یعنی آدھا، یعنی 1.5 لاکھ۔ پہلے 2 لاکھ کی اجازت مانگی، پھر 1.5 لاکھ کی اجازت مانگی، وہ بھی نہیں ملی۔ پھر کہا اچھا 1 لاکھ کر لوں، 1/3۔ آپ نے فرمایا چلو 1/3 کر لو، اور ساتھ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے وارثوں کو اس حال میں نہ چھوڑے کہ وہ تو اپنی ساری جائیداد جو ہے اس کی وصیت کر جائے، اور پیچھے سے جو وارث ہیں ان کو بیچاروں کو فقیر اور منگتا ہوا چھوڑ جائے، وہ مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے اندر بھی حد لگا دی ہے۔ اب انسان اگر یہ شریعت کی حد نہ ہوتی تو ہر بندے نے کیا کرنا تھا کہ جاتے وقت کوشش کرنی تھی کہ اب میں سارا کچھ کسی کو دے جاؤں تاکہ ان کو نہ ملے، اور خصوصاً جہاں اس میت کا اپنی اولاد یا بیوی یا والدین کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت چپکلش یا جھگڑا ہونا تھا نا، وہاں تو ہر ایک نے کوشش کرنی تھی کہ اب میں یہ کسی دریا میں پھینک جاؤں، ان کو نہ ملے۔ اس لیے شریعت نے یہ پابندی لگا دی کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، لاکھ میں سے 1 لاکھ، کروڑ میں
3 لاکھ میں سے 1 لاکھ اور 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ وصیت کر سکتے ہیں، جی فلاں کو دے دیں۔ لیکن یہ وصیت ایک اور مسئلہ، یہ وصیت اصحاب الفرائض یا وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی جن کے حصے شریعت نے پہلے ہی مقرر کر دیے ہوئے کہ فلاں بیٹے کو یہ 1/3 حصے کی میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ میرے فلاں بیٹے کو دے دیں یا فلاں بیٹی کو دے دیں۔ یہ وصیت ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہو سکتی ہے، دور کے رشتہ دار یا غریب مسکین یا یتیم یا کسی مسجد مدرسے کسی دین کے کام کے لیے کسی ادارے کے لیے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ جیسے جیسے آئیں گی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 جو آیت زیر تفسیر ہے، اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار تھے، اکثر معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ پانی میرے اوپر چھڑکا، مجھے ہوش آ گئی، مجھے اس وقت ہوش نہیں تھی، تو آپ نے کوئی پانی میرے اوپر چھڑکاؤ کروایا تو مجھے ہوش آ گئی۔ باتیں شاتیں ہوئیں، عیادت حال احوال کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، میرے تو والدین بھی کوئی نہیں ہے، تو میری وراثت کا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ وفات پا گئے اور ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، لیکن جو ان کا ترکہ تھا، وراثت تھی، اس کے اوپر ان کے بھائی یعنی بچیوں کے چچا نے قبضہ جما لیا۔ اب ان کی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوہ تھی، بیوی تھی آپ کی، وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہا کہ یہ ماجرا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں کچھ مزید وضاحت فرماتے ہوئے ان سے کہا کہ ان بچیوں کے چچا سے کہ ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو اور ان کی والدہ کو یعنی بیوہ کو 1/8 حصہ دو، اور جو باقی بچ جائے وہ تم خود لے لو۔ تو بہرحال یہ شان نزول کے اندر 2 احادیث مروی ہیں۔ اس کے بعد آئیے پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، یوسی تاکیدی حکم دیتا ہے۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے بڑی تاکید کرنا، کوئی تاکیدی بات کرنا، اور یہ عام طور پہ چونکہ فوت ہوتے وقت جو انسان باتیں کرتا ہے نا، ان کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وصیت، لیکن اس کا لفظی معنی کوئی تاکیدی حکم، کوئی اہم حکم دینا بھی ہے۔ اس لیے یہاں اس کا معنی یہ کرنے کے بجائے کہ اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں، اس کے بجائے یوں کر لیا جائے، یوسی تاکیدی حکم دیتا ہے تمہیں اللہ یا تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہ جملہ مکمل ہے،
یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، یعنی بڑا اہم حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو وراثت سے، جائیداد سے محروم نہ کرو۔ للذکر، مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے، مثل ہے، مثل کا معنی برابر بھی ہوتا ہے۔ مثل سایہ جب نمازوں کا وقت نکالتے ہیں نا ظہر اثر کا، وہاں بھی مثل اول، مثل دوم، مثل ثانی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ مثل اول کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا، کسی درخت کا، کسی بھی چیز کا، کسی مینار کا، کسی پول کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، جتنا اس کا قد ہے اتنا ہی سایہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مثل اول۔ تو مثل کا معنی برابر۔ للذکری، مرد کے لیے، مثلو برابر، حظن کہتے ہیں حصے کو، تو حظ الانثیین، انثی کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کو۔ لیس الذکر کالانثی، پڑھا ہوا ہے نا، لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ تو انثی مؤنث عورت، اور انثیین تثنیہ ہے، آخر میں یا نون، یہ دو کی علامت ہے۔ تو حظ الانثیین، دو عورتوں کا حصہ، اور مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصہ کے برابر۔ للذکری مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا اکیلے ایک مرد کو ملے گا، یعنی 1:2 کی ریشو، وہی جو معروف بات ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مرد کو اگر اللہ پاک نے عورت سے دگنا دیا ہے تو یہ ہرگز ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے اس حکم کے اندر عین عدل و انصاف ہے، اس لیے کہ مرد کو اللہ پاک نے گھر کا، پوری فیملی کو چلانے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری، گھر پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں کے کپڑے، لباس، کھانا پینا، رہائش، بیماری، صحت، تعلیم، ہر چیز کا ذمہ دار تو مرد ہے۔ اس لیے اگر مرد کو 2 گنا جائیداد میں سے مل رہا ہے تو اس میں قطعاً کوئی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین انصاف ہے کہ عورت کو گھر بیٹھے بٹھائے سارا کچھ ملنا بھی ہے، اور اس کے باوجود اس کو وراثت میں سے بھی حصہ کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ عورت کو جو بھی چیز ملے گی وہ اپنے خامن کو جمع کرا دے، ایسا نہیں کہا۔ شریعت نے عورت کو الگ سے مالک بنایا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جائیداد کی مالک بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس سونا چاندی زیورات کرنسی سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں سے اگر صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گی، سارے معاملات اس کے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے، خاندان فیملی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو اس وقت حق مہر کون دیتا ہے؟ وہ بھی مرد ہی دیتا ہے، اور نکاح شادی کے اخراجات بھی مرد کے ذمہ ہیں، ولیمہ مرد نے کرنا ہے، حق مہر مرد نے دینا ہے۔ عورت کے اوپر تو شرعی طور پہ کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ نکاح کے وقت نہ نکاح کے بعد، اس کے باوجود اس کو نوازا جا رہا ہے۔ فَإِن كُنَّا، فَإِن پھر اگر، کننا وہ ہوں، کننا یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، زیادہ عورتیں۔ فَإِن پھر اگر، کننا وہ ہوں، کون ہوں؟ عورتیں، نساءً عورتیں، فوقا اوپر یا زیادہ، اثنتین 2 سے، فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ پھر اگر وہ
دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں، یعنی اگر وہ بیٹیاں جو ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فلا ہننا، فا تو لام زر لی کے لیے، لیکن ضمیروں کے ساتھ مل کے لام زر لی لام زبر لا بن جاتا ہے، لی ہننا کی بجائے لہننا، فا تو لہننا ان کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے، وہ جو دو سے زیادہ عورتیں ہیں، بیٹیاں کسی کی 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 7 ہیں 10 ہیں 20 ہیں، جتنی بھی بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ثُلُثَا، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، 1/3 حصے کو ثلث کہتے ہیں، ثلاثہ 3 اور ثلث تیسرا حصہ، تو ثلث سے ثلثا، یہ آگے الف جو ہے یہ تثنیہ کا ہے، ثلث 2 دفعہ ثلث ہو، 1/3 اور 1/3، 1/3 اور 1/3 جمع کریں تو کیا آئے گا؟ 2/3، تو ان کے لیے ہے ثلثا 2/3، 2 ثلث یعنی 2/3 ما تارا کا، جو اس میت نے چھوڑا ہے، جو اس نے چھوڑا ہے میت نے، یعنی مراد میت ہے۔ علم وراثت کے اندر میت کے گرد ساری بات گھومتی ہے، جب بات کریں گے نا وہاں فوت ہونے والے کو باپ یا دادا یا چاچا نہیں کہیں گے، اس کو میت کہتے ہیں، میت کہہ کے پھر باقی باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ما تارا کا، جو اس نے چھوڑا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے یعنی میت نے چھوڑا، 2/3 حصہ ان ساری بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، تو 2/3 آگے فردر تقسیم ہو جائے گا، جتنی بھی بچیاں ہوں گی ان میں آگے وہ تقسیم کر لیں گے آپس میں برابر۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو واحدتاً ایک، وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو، کانت مؤنث ہے نا، یعنی وہ عورت ہو، وہ بیٹی ہو، واحدتاً ایک ہی، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے، فا تو لہا، اس کے لیے ہے، النصف، نصف، اس کے لیے نصف ہے، یعنی 1/2، اس کو کچھ کم کر دیا نا، کب اکیلی ہے تو چلو اس کا حصہ کچھ کم کر دیا ہے، 2 سے زیادہ تھیں تو ان کو 2/3 حصہ ملا تھا۔ اچھا اب ایک بیٹی ہو تو پھر کتنا؟ نصف، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 2/3، 2/3۔ اب درمیان میں 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں، اگر 2 ہوں تو پھر اس کی بات نہیں ہوئی، ایک بیٹی کی بات ہو گئی یار، 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین، تو 2 بیٹیاں ہوں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ابھی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سنائی ہے کہ ان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2، تو 2 کا فیصلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فوق اثنتین کے مطابق ہی کیا ہے، 2 سے زیادہ، یا اس حدیث کے اندر آپ نے ان بچیوں کے چچا کو کیا کہا تھا کہ اپنی بھتیجیوں کو کتنا دے دو؟ 2/3۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، تو پھر ان کو 2/3 حصہ بول لیں، پھر ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ ایک بیٹی ہے تو آدھا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر یہ 2 کا لفظ ہم نے اس حدیث سے لگایا ساتھ، اور ویسے بھی قرآن مجید نے چونکہ اس کو بیان نہیں کیا یہاں کلیئرلی، تو حدیث نے اس کی وضاحت کر دی۔ اور ایک اور اشارہ اسی صورت کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، آخری آیت کے اندر بہنوں کے حصے کی تقسیم کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہاں اللہ پاک نے 2 یا 2 سے زیادہ کا تذکرہ کیا ہے، تو اگر بہن کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے 2/3 حصہ یا جتنا بھی حصہ ہے وہ ہو سکتا ہے، تو بیٹی تو اس سے زیادہ قریبی ہے، تو
اس لیے اس آیت سے بھی استدلال ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے بھی استدلال تو خلاصہ جو آج ہم نے باتیں سیکھی ہیں متفرق مسائل کے علاوہ اور علم وراثت کے کچھ بنیادی تعارف کے علاوہ جو حصوں کی بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں 1-2 کی نسبت سے جائیداد تقسیم ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، اب تقسیم کرنا نا اپنے کیلکولیٹر سے یا زبانی، تو اب کیا کریں؟ اب یہ کرتے ہیں کہ 3 بیٹیاں جو ہے نا ان کے 3 حصے ہو گئے نا، 2 بیٹے جو ہیں ان کے حصے ڈبل کرنے ہیں، یہ 2 بیٹے جو ہیں ان کو 4 بیٹیاں سمجھ لینا، 2 بیٹے 4 بیٹیوں کے برابر ہوں گے، 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹوں کو 4 بیٹیوں کے برابر کریں، 4 اور 3 7 پہ تقسیم کر لیں، 7 برابر ڈیریاں ہو گئیں اور ان میں سے 2 ڈیریاں بیٹوں کو دے دیں اور 1 ڈیری بچیوں کو دے دیں گے۔ یہ 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم کرنے کا طریقہ ہے کہ بیٹوں کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے بیٹیوں میں جمع کر لیں اور ٹوٹل سے تقسیم کر لیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کسی کی صرف 1 بیٹی ہے تو نصف ملے گا، 1/2 حصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔